میں ویلکم کرتی ہوں فردوس شمیم نقوی صاحب کو. سر پہلے تو وارم ویلکم کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ کی حیثیت ہمارے لیے بزرگوں جیسی ہے پی ٹی آئی کے. آپ بہت بڑا نام ہے. شکریہ بہت بہت سر کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. جی سر پلیز اوور ٹو یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے تمام پاکستانی بہن بھائیوں، آج ہمارے لیے جو دن ہے وہ ایک طریقے سے فتح کا دن ہے. Another nation we should celebrate. What we achieved، میرے خیال سے اس کی مثال تاریخ میں نہیں تھی، اور اس تاریخ کے حصے میں عوام کا جذبہ جو ہے وہ ضرور دیکھنا چاہیے. جو کچھ مناظر سڑکوں پہ نظر آئے، جو کچھ جوش و جذبہ عوام میں نظر آیا، وہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ یہ خوددار قوم ہے، اور پچھلے چند سالوں میں جو اس قوم کی تربیت عمران خان نے کی ہے، یہ قوم اب شکست ماننے کو تیار نہیں ہے. پہلا سبق جو عمران خان صاحب نے اس قوم کو دیا تھا وہ یہ تھا کہ ہارتا وہ ہے جو ہار مانتا ہے، تو تمہیں ہار نہیں ماننی. اور دوسرا سبق دیا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں کوشش ہے، نیت ہے، باقی کامیابی اور ناکامی اللہ میاں کے ہاتھ. تیسرا سبق انہوں نے دیا تھا خوف اپنے اندر سے نکال دو، اسے کہ رازق خدا ہے، زندگی اور موت دینے والا خدا ہے، تو ڈرنا کس بات سے. جب آپ کی موت آئے گی، رزق کون لے سکتا ہے؟ یہ دنیا والے رزق بھی نہیں چھین سکتے. جو چیز آپ کو جواب دہ ہوں گے وہ ہوں گے اپنے رب العزت کے سامنے، کہ جب تمہاری قوم پہ ظلم ہو رہا تھا تم ظالم کے ساتھ تھے یا حق کے ساتھ تھے. یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. پاکستان کے عوام اور پاکستان کا بچہ اور نوجوان اتنا شعور آ گیا ہے کہ لیٹس ٹرائی ٹو سی کہ ہمارے کس کس لوگوں نے فوجیوں کے علاوہ جو کردار ادا کیا. ذرا احساس کیجئے، وہ جو پیکا ایک کے مارے ہوئے سوشل میڈیا کے بچے ہیں، انہی نے کیا شاندار جنگ لڑی ہے کہ آج ہندوستان کے 130 کروڑ لوگ ڈپریشن میں چلے گئے اور پاکستان کے 22 کروڑ لوگ واہ 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 کر رہے ہیں. کیا میمز بنائے ہیں، کیا تفریح لی ہے، کیا کیا انہی نے دکھا دیا کہ ہندوستان کے بڑے بڑے صحافی، بڑے بڑے نام، ان کی ساری ریپوٹیشن خاک ہو گئی. تو ہمیں سلام پہلے کرنا چاہیے ان لوگوں کو. پھر لیٹس ٹاک اباؤٹ سم ادر انسنگ ہیروز. وہ جنہوں نے سائبر اٹیکس کیے، جنہوں نے ان کے بجلی کے نظام کو ناکارہ کر دیا، جنہوں نے ان کے ڈرونز کو جیم کر دیا، اس حد تک چلتے رہے جب تک ان میں فیول تھا اور وہ پھر گر گئے. وہ فیصل مسجد کے پاس والا جو گرا وہ ٹوٹا ووٹا نہیں تھا ڈرون. میں وہاں تھا جب دیکھنے گیا، لوگوں سے کہا کہ یہ تو گرایا تو نہیں ہے، گرا ہے. تو انہیں کہا جی ہم نے ایسی ٹیکنالوجی استعمال کی کہ اس کو جو ڈائریکشن آ رہا تھا وہ ختم ہو گیا. And once it ran out of fuel, it fell down. Great. جو کچھ ہمارے پائلٹس نے کیا وہ بھی کم نہیں ہے. اور میں خاص طور پہ یہ موقع لیتا ہوں کہ وہ پروفیسر ماؤ ہیں جو چائنا کے، جن کا بیان انڈین ٹیلی ویژن پہ آیا تھا، جس پہ انہی نے کہا تھا کہ پاکستان اور چین کی دوستی کی تو بات بھی نہیں کرنا، ہمارا ان کا رشتہ جو ہے وہ آئرن کلیڈ ہے. I salute him as a friend. They stood by us at a very difficult time. جس قوم کے اتنے دوست تھے اور جس قوم کا جذبہ یہ ہو، اس کو یہ چند جرنیل نہیں ہرا سکتے. یہ ہماری قومی ذمہ داری تھی جو ہم نے نبھائی. ہم ایسے نازک موقع میں قوم میں کوئی تفرقہ نہیں چاہتی، لیکن یہ نہ سمجھے کوئی بھی کہ ہم بھول گئے. جو کچھ ہمارے ملک میں جمہوریت کے ساتھ کیا گیا ہے، ابھی تک وہ ایمرجنسی میں تو آ گئی، ہم نے اسے مرنے نہیں دینا. ہم جمہوریت کا چراغ جلاتے رہیں گے. میرے سینے میں نہیں جلے گا تو اس محفل کے کسی نہ کسی سینے میں یہ جمہوریت کا چراغ جلے گا.
اور جمہوریت کے ساتھ ساتھ ہم ہیں ہی کیا؟ تحریک انصاف ہے کیا؟ تحریک انصاف میں لفظ انصاف کی ضد جو ہے وہ لفظ ظلم ہے. ہم ظلم کے خلاف کھڑے. وہ ظلم معاشی ظلم بھی ہے، معاشرتی ظلم بھی ہے، اور عدالتی ظلم بھی ہے. تینوں ظلم کے خلاف کھڑی ہے پاکستان تحریک انصاف. جو ظلم عدالت کے ساتھ کیا گیا ہے، اور جو یہ ججز بیٹھے ہوئے ہیں اور انہی نے جو کر رہے ہیں جسٹس امین الدین جیسے لوگ، یہ اپنے رب کو شکل بھی نہیں دکھا سکتے. ہمارا کام عوام میں شعور پھیلانا ہے. جس طرح عوام نے شعور عمران خان نے پھیلا دیا کہ آج پاکستان کا بچہ جوان عورت ان کے ویلاگ سن کے اس بات پر 100% قائل ہے کہ اگر آج پاکستان میں پسماندگی ہے، اس کے اندر سب سے بڑی ذمہ داری اس فوج کی ہے جس نے جمہوریت کو پنپنے نہیں دیا اس ملک میں. آج 77 سال میں سے 35 سال تو انہی نے ڈائریکٹ حکومت کی، اور کوئی 30-35 سال انہی نے انڈائریکٹلی پاکستان پہ حکومت کی. اور پاکستان کی پسماندگی کا جب بھی کوئی صحیح تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں بات یہی ہوگی کہ پاکستان کے جرنیلوں نے اپنے آپ کو دولت مند تو کر لیا، عوام کو غریب کر کے چھوڑا. اب وقت آ گیا ہے کہ عوام میں اتنا شعور دیا جائے. یہ جنگ عمران خان کی نہیں ہے، یہ عمران خان کے اقتدار کے لیے بھی جنگ نہیں ہے، یہ پاکستان کی جنگ ہے. یہ جنگ جس میں میں 70 سال کی عمر میں شریک ہوں اور پچھلے 30 سال سے شریک ہوں، اس کی واحد وجہ یہ نہیں ہے کہ مجھے اپنی تقدیر اور اپنا مقدر بنانا ہے. مجھے تو اپنے نوجوانوں کے مقدر کو سنوارنا ہے. مجھے تو اپنے ملک کو اس مقام پر دیکھنا ہے جدھر عمران خان کہتا تھا کہ گرین پاسپورٹ کی عزت ہوگی. ہمیں تو وہ وقت چاہیے جس کا وعدہ خان نے کیا تھا کہ لوگ پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈنے آئیں گے، یہاں سے جائیں گے نہیں. ہم ان میں سے نہیں ہیں جو برین ڈرین کو برین گین کہیں. ہمارا ہر نوجوان جو ملک کے باہر گیا ہے اور مجبوراً گیا ہے، اس کے میں بتا دوں جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا. ہم میں سے جو باہر رہ کے بھی آ چکے ہیں، ہم سب کو اس بات کا احساس ہے. جو مزہ ادریس کی نہاری میں فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے کھانے میں ہے، وہ کینیڈا کے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں کوئی شاندار کھانا کھانے میں بھی نہیں ہے. وہ جو اذان کی آواز ہمارے کانوں میں آتی ہے صبح صبح فجر کی، اور وہ نہیں سننے کو ملتی مغرب میں، اس کا لطف ہی اور کوئی اور ہے. وہ بچوں کو عید کے دن سڑک پہ نئے کپڑے پہنے گھومتے پھرتے اور اپنی چوڑیاں دکھاتی ہوئی بچیاں جو نظر آتی ہیں، اس کی یادیں آج بھی ہمیں تازہ ہیں. جو دوستی ہمارے اسکول اور کالجوں میں ہماری ہوتی تھی، وہ جو بچے ہمارے بھی باہر پڑے ان کی وہ دوستیاں نہیں. ہم ایک وہ پودا ہو جاتے ہیں جب باہر جاتے ہیں جس کی جڑیں نہیں ہوتی. جب آپ اپنی سرزمین پہ ہوتی ہیں تو آپ کا پورا خاندان، آپ کی ماضی کی نسلیں آپ کی جڑیں ہوتی ہیں. ہم تبھی اپنے آپ کو مضبوط سی سمجھتے ہیں کہ خطہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس مٹی سے محبت کرتے ہیں. ہمیں یہ خطہ ہم سب کو عزیز ہے، چاہے کہیں بھی ہو. ہمیں اس خطے کے اندر وہ ساری ویلیو سسٹم چاہیے جو دین اسلام اور ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. یہ ہمیں کیا سکھائیں گے، کس مذہب کو سکھائیں گے؟ جس مذہب نے یہ سکھایا ہے کہ اگر کوئی تمہارے گھر کے 40 گھر ادھر اور 40 گھر ادھر بھوکا سو جائے، ذمہ دار تم ہوگے. The concept of a welfare state is totally different in Islam. The state is responsible. State responsible ہے لوگوں کو تحفظ کا، خاص طور پہ کمزوروں کے. State is not supposed to be standing with the powerful. It has to stand with the impoverished. It has to stand with the weak. It has to stand up for the rights of the majority of the people. Not people of authority, not with the people who are rich and powerful. It is with the weak that the state has to ensure that they are not threatened, they are not exploited, and they are not weakened. It is essential. Opportunities. جس معاشرے میں سب کو برابر کی اپارچونٹی نہیں، وہ معاشرہ اچھا نہیں ہوتا.
اسلام نے ہمیشہ سے خواتین کے حقوق کے لیے جو بات کی ہے وہ اس وقت شروع کی تھی جب بچیوں کو دفنا دیا جاتا تھا زندہ، وہاں سے عورت کے حقوق کی بات شروع ہوئی ہے۔ اسلام نے جو آزادی دی ہے، حق طلاق کرسچینٹی میں نہیں تھا، اسلام میں کھلا لینے کی اجازت ہے۔ جائیداد میں بچیوں کا حصہ ہے۔ خواتین کے حقوق کی جتنی علمبرداری اسلام نے کی ہے کسی اور مذہب نے نہیں کی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ مولوی نے اس کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے وہ اسلام کا وہ رخ نہیں ہے جو اسلام کا اصلی رخ ہے۔ پڑھیے اپنے دین کو، وہ دین جو کہ دین کامل ہے، جس کی بات میرا لیڈر کرتا آ رہا ہے ریاست مدینہ کے نام سے۔ کیا بات تھی اس تقریر کی کہ ساری امت مسلمہ کو جگا دیا، جب اس نے کہا کہ تمہیں احساس ہی نہیں ہو سکتا کہ جب تم کچھ کرتے ہو تو ہم مسلمان اپنے نبی کے بارے میں یہ کلمات کیسے سنیں۔ اور پھر جو بات میں کہا آخر میں کہ شہادت تو ہم سب کا مقصد حیات ہے، اگر تم نہیں کچھ مانو گے جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں تو لا الہ الا اللہ۔ تو ہم جب اس پہ یقین رکھتے ہیں تو آج حافظ منیر صاحب آپ کو احساس ہو جانا چاہیے کہ آپ پاکستانی قوم کا وہی جذبہ ہے جو ہندوستان کے ڈرون کو گرانے کے لیے بھاولپور کا ایک نوجوان اپنی بندوق نکال کے فائرنگ بھی کر رہا تھا اور کہتا ہے نظارہ تو دیکھو، وہ کیسے مزیدار میمیں بنی ہے جس کو پڑھ کے خوشی بھی ہوتی ہے، ہنسی بھی آتی ہے۔ یہ ہے میرے نوجوان کا آج جذبہ، اور مجھے یقین ہے کہ آج اس جذبے کو ایک نئی روش بھی ملے گی، ایک نئی جوش بھی ملے گا، نئی ہمت بھی ملے گی۔ ہم اسی کو آج جب ہم نکلے تھے ریلی کے لیے تو ہم نے تو نہیں کہا، لوگوں نے خود جھنڈے نکالے پی ٹی آئی کے، خود نعرے بھی لگائے عمران خان کو رہا کرو۔ عمران خان کسی شخص کا نام نہیں ہے، عمران خان ایک تحریک ہے۔ وہ تحریک سمبلائز ہوتی ہے اس آدمی کے جذبے سے۔ A man born with a silver spoon in his mouth. جب he was arrested the first time، یہ بھی میں آپ سے شیئر کر لوں، ملتان جیل میں رکھے گئے، واپس آئے، اور ابھی جب زمان پارک کو گھیرے میں لیا ہوا تھا تو ایک دن میری ملاقات ہوئی، کتنے دن آپ برداشت کر لیں گے؟ کہتے فردوس 4 دن برداشت کی تھے ملتان میں، 5ویں دن نکال لینا۔ آج وہ شخص 2 سال سے اوپر ہو رہے ہیں، اور کیا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے، اور جس ہمت سے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ کسی سے یہ بھی نہیں ذکر کرنا کہ میرے کہیں درد بھی ہے یا مجھے کوئی تکلیف ہے، ان کو خوشی ہوگی، میں ان کو یہ خوشی بھی نہیں دینا پسند کروں گا۔ گرمی میں ہوں، چھوٹا سا کمرہ ہے، پنکھا نہیں دیا، ایئر کنڈیشنر نہیں دیا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں ان کو یہ سیٹسفیکشن نہیں دوں گا کہ میں اپنی ذات کے لیے کچھ مانگوں۔ میں اپنی ذات بہت پیچھے ہے، بہت نیچے ہے، مجھے جو کچھ چاہیے اپنی قوم کے لیے چاہیے، اور میں اپنی قوم کے لیے کھڑا ہوں، اور میں اپنی قوم کا سر کبھی نگو نہیں ہونے دوں گا۔ مجھے یہ کتنے آمین دن بھی سم رکھ آمین سر، اور بتا اللہ رہا ہوں کرے کہ ہم بھی کہ کبھی یہ اپنے وطن کا عمران خان سر نگو جو نہ ہے ہونے جنرل دیں۔ صاحب، ہر حال میں آپ عمران خان سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے۔ بالکل، تھینک یو سر، تھینک یو، بہت بہت شکریہ سر۔ میں